بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ آج سے 4 روز قبل میں نے وسیم رضوی صاحب کو جواب دیا تھا، اور اس میں نے یہ معروضہ کیا تھا کہ اگر آپ مناظرے کے لیے آمادہ ہیں تو میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر دیکھا یہ گیا کہ کوئی مجھے جواب موصول نہیں ہوا۔ برخلاف اس کے ایک کیسٹ وہی صاحب موصوف کی یعنی وسیم رضوی کی مجھ تک پہنچی ہے، اور وہ آپ حضرات اس کلپ میں وہ دیکھیں گے کہ اس کا ایک جز، تو چنانچہ اسی کلپ میں وسیم رضوی نے کہا ہے کہ چلیے میں ریٹ واپس لیتا ہوں، ہم چیلنج کرتے ہیں شیعہ مولوی حضرات سے، عالم دین سے، جو 26 آیتوں کے سلسلے میں ہم نے ریٹ داخل کی ہے۔ چلیے میں ریٹ واپس لیتا ہوں، ہم چیلنج کرتے ہیں شیعہ مولوی حضرات سے، عالم دین سے، جو 26 آیتوں کے سلسلے میں ہم نے ریٹ داخل کی ہے، اگر ان 26 آیتوں کا عمل آل رسول نے یعنی کہ پہلے امام سے لے کے آخری امام تک اپنی زندگی میں انہی نے اس کو کر کے دکھایا ہو، اپنی عملیہ زندگی میں اس پر ان لوگوں نے اس پر اپنے سے جوڑتے ہوئے کوئی عمل کیا ہو اور کتاب میں لکھا ہو، ہماری ہم کو لا کے دو، ہم آج اس PIL کو واپس کریں گے۔ قرآن مجید ہم اہل بیت کو کہتے ہیں بولتا قرآن ہے، جو قرآن بول رہا ہے وہ ان آیتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور جو قرآن خاموش ہے، کتاب کی شکل میں ہے، اس سے تم یہ امید رکھ رہے ہو کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے سب صحیح ہے۔ اعتراض تب نہیں تھا جب رسول لکھتے تھے، اعتراض تب نہیں تھا جب اللہ کی طرف سے آتی، اعتراض اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لکھنے والے خلیفہ تھے، ڈھونڈوانے والے خلیفہ تھے۔ اگر ان 26 آیتوں کا عمل آل رسول یعنی پہلے امام سے لے کر آخری امام تک اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہو، اپنے سے جوڑتے ہوئے کوئی عمل کیا ہو اور کتاب میں لکھا ہو، ہمارے تو لا کے دو۔ پر یہاں پر اتنا عرض کر دوں، تو تفصیلی جو بھی ان کا جو ہے کلپ ہے وہ آپ حضرات دیکھ لیں کہ ان کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ یہ 26 آیتوں کا عمل آل رسول نے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے، اپنے سے جوڑتے ہوئے کوئی عمل کیا ہو اور کتاب میں لکھا ہو ہماری، تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری کتاب سے یہ بتانا ہے۔ تو یہاں پر وسیم رضوی صاحب آپ کو یہ غور کرنا چاہیے تھا کہ جو دعویٰ ڈالے ہیں ان کو دلیل دینا چاہیے۔ دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا جو کہنا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ آیتیں منزل من اللہ نہیں ہیں، بلکہ خلفاء نے اس میں شامل کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ہی کتاب سے میں بتاؤں گا، اس کا دلیل دوں گا میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات یہ، آپ نے یہ کہا کہ قرآن مجید ہم اہل بیت کو کہتے ہیں بولتا قرآن ہے، تو آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ محمد وآل محمد یہ قرآن ناطق ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان آیتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، جو قرآن بول رہا ہے وہ ان آیتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، اور جو قرآن خاموش ہے، کتاب کی شکل میں ہے، اس سے تو تم یہ لکھ رہے ہو، جو یہ لکھا ہوا ہے سب صحیح ہے۔ اعتراض تب نہیں تھا جب رسول لکھتے، تو آپ کو اعتراض ہے کہ کوئی اور لکھنے کی بنیاد پر اعتراض ہو رہا ہے، چنانچہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اعتراض تب بھی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے آتی، تو گویا آپ یہ
کہہ چکے ہیں کہ یہ جو آیتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ اعتراض اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس کو لکھنے والے خلیفہ ہیں، تو آپ کا اعتراض یہی ہے کہ اس کو خلیفہ نے لکھا ہے۔ تو چنانچہ اس سلسلے میں نے کل وسیم رضوی صاحب کو جو فون کیا، مگر سوئچ آف تھا ان کا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے ان کے واٹس ایپ پر ایک میسیج دیا کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میسیج چھوڑا کہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہاں پر ایک چیلنج کیا ہے کہ ان کا جواب دیں۔ تو اسی بنیاد پر میں نے ان کو ایک میسیج بھیجا، مگر ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ برخلاف اس کے ابھی یہ جو میری کیسٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تھوڑی دیر پہلے یعنی جواب دینے سے پہلے پھر ایک حجت تمام کرنے کے لیے میں نے فون کیا، تب بھی وہ فون نہیں اٹھائے۔ دیکھیں یقیناً میں بھی اس سے پہلے کی کلپ میں آپ پہ لعنت پڑا ہوں۔ اب میں جو دلائل دے رہا ہوں، دلائل دینے کے بعد اگر آپ اب بھی نہ مانیں تو جتنے حضرات جو آپ پر لعنت پڑ رہے ہیں بشمول خادم کے، تو وہ سب درست، دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ وہ حضرت حر کا گناہ بھی تھا، بڑا عظیم تھا، مگر یہ کہ اللہ اور اہل بیت نے اس گناہ کو معاف کیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انتشار پھیلانے کے بجائے آپ سمجھیں، سمجھ کر یہ پل کو واپس لے لیں، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں پل کو واپس لے لوں گا۔ اب رہا یہاں پر کہ آپ نے یہ کہا کہ کوئی امام اس پر عمل کر کے دکھائے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کی کئی ایک آیتیں ایسی ہیں جو امت کے لیے ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو مخصوص محمد وآل محمد علیہ والسلام کے لیے ہے۔ اس کی اب ایک مثال میں دوں، کیونکہ کافی وقت تو نہیں لے سکتا۔ تو دیکھیں جیسے کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، سورہ شورى کی آیت ہے۔ تو چنانچہ یہاں پر اجرت کس کو ادا کرنا ہے؟ ہم کو اجرت ادا کرنی ہے۔ تو چنانچہ یہ جب اجرت ہم کو ادا کرنا ہے تو آپ انہیں کوئی عمل آپ کے پہلے امام سے لے کر آخری امام نے کیا ہے؟ عجیب و غریب سوال ہے۔ پھر دوسری بات کہ اب دیکھیں ایک آیت اور پیش کر رہا ہوں میں، یہ مخصوص ہے پیغمبر اسلام سے اور ان کی آل سے، جیسے آئے مباہلہ کہتے ہیں، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، جو یہ آیت ہے، جو آئے مباہلہ، جو ہر ایک اس آیت کو آئے مباہلہ کہتا ہے، خداوند عالم کی مخاطبت ہے پیغمبر اسلام سے۔ تو اب یہ بتائیے مجھے کہ اب یہاں پر مباہلہ اگر کسی سے ہو جائے تو کیا آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیں گے، یا یہ کہ آپ اپنے عورتوں کو لے جائیں گے، یا اپنے نفوس کو لے جائیں گے؟ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت ہے، شان نزول کیا ہے۔ آپ صرف متن دیکھ رہے ہیں مگر تفسیر نہیں۔ جب آپ شیعہ ہیں، آپ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ آیت میں تفسیر کے دیکھیں۔ اب رہی دوسری بات، اہم ترین بات، وہ یہ ہے کہ آپ محمد وآل محمد علیہ والسلام کو بولتا ہوا قرآن تسلیم کر چکے ہیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اب آپ اس سے انکار نہیں کریں گے، یہ جب یہ بولتا ہوا قرآن ہے، کیونکہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے وہ خاموش ہے، بولتا قرآن کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے کی بھی کلپ میں کتاب بتائی ہے، تو اب پھر میں وہی کتاب سے آپ کو جو ہے نا ریفرنس دے رہا ہوں۔ یہ ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی۔ جی، اس کتاب کے تعلق سے صرف اتنا کہہ دوں، یہ سب سے پہلی کتاب جو شیعہ مذہب کے لیے تصنیف ہوئی ہے وہ سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب ہے، اور یہ جو سلیم بن قیس ہیں ان کے تعلق سے یہ
کہا گیا ہے کہ یہ 5 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا دور پائے ہیں. جی مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ دیکھے ہیں. تو چنانچہ اس میں لکھا ہے کہ سلیم نے اس لاجواب کتاب میں وہ حالات بیان کیے ہیں جن کو خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں. اور دوسری بات، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس ہمارے شیعہ اور محب کے پاس سلیم بن خیس کی کتاب نہیں ہے وہ ہمارے امر و اسباب کے متعلق کچھ نہیں جانتا. یہ کتاب کے اتھینٹک ہونے کی بات میں آپ تک پیش کر دی ہے. اب اسی کتاب سے خادم پڑھ رہا ہے، بغور سماعت فرمائیں. اب اگر اس کے بعد بھی اگر آپ پل کو خارج نہیں کریں گے، اپنے واپس نہیں لیں گے، پھر تو خارج انشاءاللہ سپریم کورٹ کر دے گا، کیونکہ ہم کو یقین ہے ہماری حکومت پر. یہاں ضمناً ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی عرض کرتا ہوا چلوں کہ آپ تو ایک پل داخل کر دیے کہ یہاں پر کہ ہم کفار کے خلاف کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال یہ سب اتہام ہیں. تو دیکھیں آپ، آج تک کوئی ایک غیر کلمہ گو ہمارے کلمے کو چیلنج نہیں کرا. لا الہ الا اللہ. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ ساری دنیا میں اور ہمارے دیش میں، اور ہمارے دیش کی بھی ایک انفرادیت ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب رہتے ہیں یہاں پر. جی چلیں دوسرے ممالک کو چھوڑیں کہ جہاں پر مسلمان ہوئے، صرف مسلمان ہیں. یہاں ہمارے دیش کی ایک انفرادیت ہے، گلدستہ ہے ایک ہمارا یہ. تو چنانچہ یہاں پر کئی ایک ہندو بھائی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سب ہیں، مگر یہ کبھی وہ ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ کو چیلنج نہیں کیا کریں کہ دیکھو یہ ہمارے خداؤں کو باطل کہہ رہے ہیں. اور آپ کو ایسی ہمدردی چھٹ گئی کہ جو ہے آپ سیدھے سیدھے قرآن کی 26 آیتیں فرما رہے ہیں. آپ حیرت ہے مجھے کہ 26 آیتیں، وہ 26 آیت کے لیے یہ ایک دلیل بہت کافی ہے. اور اگر آپ کے لیے یہ دلیل ناکافی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں دوسری دلیل آپ ہی کی دی ہوئی آیت سے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو چنانچہ ہم مولا کائنات اور طلحہ کی گفتگو ہے. تو طلحہ نے کہا اے علی علیہ الصلاۃ والسلام، جو کچھ حضرت عمر اور حضرت عثمان نے جمع کیا ہے اور وہ تمام کا تمام قرآن ہے، یا اس میں کوئی اور چیز ایسی ہے جو قرآن نہیں ہے؟ مولا کائنات سے سوال ہے جو قرآن ناطق ہے. جی یہ قرآن خاموش ہے. اب دیکھیں گے بولتا ہوا قرآن کیا فرما رہا ہے. جی حضرت نے فرمایا اے طلحہ، وہ تمام کا تمام قرآن ہے، وہ تمام کا تمام قرآن ہے. جو کچھ اس میں ہے اگر اس پر عمل کرو گے تو دوزخ سے نجات پاؤ گے. آپ دیکھیے، آپ یہیں پر جو ہے نا دوزخ کو خرید لے رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو چنانچہ فرماتے ہیں مولا کائنات کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو دوزخ سے نجات پاؤ گے، بہشت میں داخل ہو جاؤ گے. اس قرآن میں ہماری محبت، اتفاق کی بات ہی میں آئے مودت کی تلاوت کر چکا ہوں. اس قرآن میں ہماری محبت، ہمارے حق اور ہماری اطاعت کا فرض ہونا موجود ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ بہت کافی ہوگا. تو چنانچہ مولا کائنات کہہ چکے ہیں کہ جو قرآن ہے، اور یہاں واضح طور پر سوال ہے کہ یہ جو قرآن یہ کس کا جمع کیا ہوا ہے؟ کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نے جمع کیا. وہ تمام کا تمام قرآن ہے. تو قرآن ناطق، خاموش قرآن نہیں، ناطق قرآن فرما رہا ہے کہ وہ سارے کا سارا قرآن ہے. ایک میری ایک دلیل ہو چکی ہے. جی اب آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا کسی امام نے عمل کیا ہے؟ تو برائے مہربانی آپ خود ان آیتوں پر بھی نظر ثانی کر لیں تو بہتر ہے. میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آخر میں مجھے یہی کہنا پڑے گا لکم دینکم ولی دین. اس کا دین اس کے ساتھ ہے. اور پھر خداوند عالم جب آپ قرآن پہ عمل کرتے ہیں، بقول آپ کے جب قرآن پر عمل کرتے ہیں تو یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر
نہیں ہے تو یہ غیر ضروری کہ آپ پتہ نہیں کہ کیوں کر رہے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، یا یہ کہ جو اس کے پیچھے ہیں کار فرما وہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے جو آیتیں دی ہیں تو مجھ تک بھی جو آیتیں پہنچی ہیں وہ تمام آیتوں کو میں بغور دیکھا۔ میں قرآن صرف متن نہیں دیکھتا، جیسے کہ قرآن ہی میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، ہمارے وسیم صاحب واقیموا الصلاۃ، تو نماز قائم کرو، جی چلیے آپ قائم کریں گے نماز، اب آپ بتائیں گے ظہر کی کتنی رکعت، عصر کی کتنی رکعت، مغرب کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، عشاء کی کتنی رکعتیں، فجر کی اور اس کے وقت کیا ہیں، کون آپ بتائیں گے؟ تو قرآن میں یہ ہے، اسی لیے خداوند عالم فرما رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول خدا دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ تو چنانچہ رسول خدا کا دیا ہوا دین ہے، برائے کرم آپ نظر ثانی کریں۔ تو چنانچہ دیکھیں آپ جو آیتیں دیے ہیں ان آیت میں ایک آیت کی میں تلاوت اور دیگر جو آیتیں ہیں، اگر آپ کے پاس قرآن میں تفسیر کے ہے تو آپ دیکھیں، چاہے وہ تفسیر نور الثقلین ہو، تفسیر برہان ہو، تفسیر کافی ہو، تفسیر عیاشی ہو، جتنے بھی تفاسیر ہیں ان تفاسیر کی کتاب میں دیکھیں۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آیتیں ہیں کیا یہ قرآن ناطق نے اس پر عمل کیا؟ اب اس کی تصدیق کر رہا ہوں میں، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کیسے ہیں قرآن کی آیت، اس کی میں قرآن ہی سے میں تصدیق کر رہا ہوں۔ دیکھیں اب آپ نے سورہ نساء کی دیکھیے 56ویں آیت آپ نے دی تھی بھی، تو آپ کا کہنا ہے کہ خلیفہ کا دیا ہوا قرآن ہے، تو قرآن میں اگر کسی اور بندے کا کلام شامل رہتا تو یقیناً مولا کائنات کہہ دیتے کہ نہیں اس میں تو کچھ یہ کلام میں بندوں کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ اسی کہ انداز گفتگو آپ کے وطن کا اور ہے، آپ لکھنؤ کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں، تو بہرحال آپ کا انداز گفتگو الگ ہے، میں حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں، میرا انداز گفتگو الگ ہے۔ اب یہاں سے اگر آپ چند میل دور چلے جائیں تو وہاں کا رہن سہن الگ ہو جائے گا، کھانے کا طریقہ الگ ہو جائے گا، ہر چیز بولی بدل جائے گی۔ ارے اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا بندے کا کلام ہے۔ کہ جیسی آپ کے پڑھنے والے نے وہ نہج البلاغہ پڑھا تو چنانچہ وہ پڑھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ کلام کس کا ہے، جی حیرت انگیز ہو گئی۔ مگر یہاں مولا کائنات الوہیت کا دعویٰ کرنے نہیں آئے تھے، جی تو جیسے کہ نصیری کا خود واقعہ ہے، خیر ابھی تفصیل میں مجھے جانا نہیں ہے۔ تو جو آپ نے آیت جو دی ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، بتحقیق جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری آیتوں کا انکار کیا، ان قریب ہم ان کو آتش جہنم میں بھیجیں گے، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی تو اس غرض سے کہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں ہم ان کی اور جلدیں بدل دیں گے، بے شک خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ پتہ چلا آیتوں کا انکار، آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام قرآن ناطق ہیں، جی اب انکار کیسے؟ قول کا انکار، فعل بھی تقریر نہیں کر سکتے، قول کا انکار بھی قائل کا انکار ہے۔ تو چنانچہ جب آپ ان کو خود آیت کہہ چکے ہیں نا، مان چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں، اب اگر آپ اس گفتگو کے بعد نہ مانیں تو کیا ہوگا؟ آتش جہنم میں بھیجے جائیں گے اور جلد جلائی جائے گی، غور فرمائیں۔ تو اب یہاں پر اگر یہ آیت غلط ہوتی تو اس پہ تفسیر معصوم نہیں ملتی۔ تو آپ جتنی آیتیں دیے ہیں وقت بڑھ جائے گا، اس لیے میں آپ سے معروضہ کر رہا ہوں کہ آپ پھر ایک بار قرآن میں تفسیر کے دیکھیں، اگر وہ آیت خلیفہ اپنی جانب سے چڑھا دیتے یا اس میں شامل کر دیتے ہوتے یا تحریر کر دیتے ہوتے یا پرنٹ کروا دیتے ہوتے یا قلم بند کرتے ہوتے تو اس کی تفسیر امام کیسے کرتے؟
یعنی تقریباً آپ نے جو آیتیں دی ہیں اس کی تفسیر موجود ہے. جب امام اس کی تفسیر کر رہے ہیں تو وہ ماننا ہے کہ یہ آیتیں من جانب خدا ہے، منزل من اللہ ہے، یہ خلفاء کی طرف سے شامل نہیں کی گئی ہیں. اور دیکھیں، جب آپ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے ہیں اور دیگر جو بھی حضرات اگر سن رہے ہیں تو میں ان سے معروضہ کروں کہ چونکہ یہ دعویٰ شیعت کریں، میں اس لیے ان سے مخاطب ہوں. تو دیکھیں، مذہب شیعہ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ فی زمانہ جہاد نہیں ہے. جی آپ اپنے گھر کو دیکھیں، دوسروں کے گھر کو نہ دیکھیں برائے کرم. جی تو اب دوسرے اگر کچھ کریں گے تو حکومت جو کرنا ہے وہ کرے گی، قانون اس کا بھی ایک قانون ہے. تو چنانچہ مذہب شیعہ میں فی زمانہ جہاد نہیں ہے. اتفاق کی بات یہ ایک اور ایک آیت ذہن میں آ گئی، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. یہ خدا کس سے مخاطب ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی، وہ تم منافقین اور کفار سے جہاد کرو. چنانچہ مخاطبت پیغمبر اسلام سے ہے. جس وقت کے حکم پیغمبر اسلام آئے گا ہم کو، جی اہل بیت اگر حکم دیں گے تو اس وقت ہے جہاد. مذہب شیعہ میں اب نہیں ہے. آپ پریشان نہ ہو، غیر ضروری کہ یہ انتشار برائے کرم نہ پیدا کریں، کیونکہ میں آیت کی تلاوت کر چکا ہوں، لا اکراہ فی الدین لکم دینکم ولی دین. جس کا دین اس کے ساتھ ہے. ابھی بھی آپ کو موقع ہے، یہ پل واپس لے لیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد وآل محمد قرآن ناطق ہے تو ان کا وسیلہ دے کر توبہ کریں اور واپس لے لیں، اور یہ ساری دنیا میں یہ کلپ پھیلا دیں آپ. تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ جو عوام لعنت پڑ رہی ہے وہ آپ کو معاف کر دے. جیسے کہ اگر اس کے یہ جو میں آپ کو بتایا اس کے بعد بھی اگر آپ انکار کریں گے تو جو کہہ رہے ہیں نا کہ مرتد اور ملحد، وہی آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. بس وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.